جس طرح وہ مریم کو بے فصل کے میوے دینے پر قادر ہے، اسی طرح وہ مجھ کو بے وقت اولاد بھی دے سکتا ہے۔ الف لام میم محمد اینڈ علی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بنی اسرائیل کے خاندان میں ایک شخص تھا جس کا نام عمران تھا۔ عمران پر اور ان کے گھر والوں پر اللہ تعالی کا بڑا فضل تھا۔ اللہ تعالی نے ان کو اور ان کے گھر والوں کو بنی اسرائیل کے گروہ سے چھانٹ لیا تھا اور ان پر بڑی بڑی عنایتیں کرتا تھا۔ عمران کی بیوی کے ہاں بچہ پیدا ہونے والا تھا۔ جب انہیں علم ہوا کہ میرے ہاں بچہ پیدا ہونے والا ہے تو انہوں نے کہا، اے میرے پروردگار، میری یہ نیت ہے کہ اگر میرے لڑکا پیدا ہوگا تو میں تیری نظر کروں گی۔ اے میرے پروردگار، میری نظر قبول فرما، تو ہی سننے اور جاننے والا ہے۔ جب پیدائش کا وقت قریب آیا تو خلاف امید لڑکی پیدا ہوئی۔ عمران کی بیوی لڑکی دیکھ کر بہت رنجیدہ ہوئی کہ میں نے کیا سوچا تھا اور کیا ہوا، افسوس۔ کہنے لگی، اے میرے پروردگار، تجھی کو معلوم ہے کہ میں نے کیا ارادہ کیا تھا۔ میں نے نیت کی تھی کہ لڑکا ہوگا تو تیری نظر کروں گی۔ اب یہ لڑکی پیدا ہوئی ہے، اس کو میں کیا کروں؟ پروردگار، اس کا نام میں نے مریم رکھا ہے، میں اس کو تیری حفاظت میں دیتی ہوں، تو اس کو اور اس کی اولاد کو شیطان کے مکر و فریب سے بچائے رکھنا۔ حضرت مریم کی ماں کو کیا خبر تھی کہ یہ لڑکی کیسی ہے؟ وہ نہ سمجھیں کہ جس لڑکی کی پیدائش پر ہم افسوس کر رہے ہیں یہ ایسی مبارک لڑکی ہے جس پر ہزاروں لڑکے قربان۔ اللہ تعالی عالم الغیب ہے، اسے معلوم تھا کہ یہ لڑکی کیسی ہے اور کیسا مرتبہ رکھتی ہے، اسی نے ان کو قبول فرمایا اور اچھی طرح قبول فرمایا۔ حضرت مریم کی ماں نے حضرت مریم کو لے جا کر مسجد کے نظر کر دیا۔ مسجد میں جھگڑا پڑا، ہر شخص چاہتا تھا کہ اس لڑکی کی پرورش میں کروں۔ اس پر بحث ہونے لگی۔ آخر کار قرعہ ڈالنے کی تجویز ہوئی۔ قرعہ ڈالا گیا تو حضرت زکریا علیہ السلام کا نام نکلا۔ حضرت زکریا علیہ السلام حضرت مریم کے رشتہ دار تھے۔ انہوں نے بہت خوشی سے ان کی پرورش کا ذمہ لیا اور بہت اچھی طرح سے ان کی پرورش کی۔ جب حضرت مریم جوان ہوئیں تو حضرت زکریا علیہ السلام نے مسجد کے قریب ایک حجرہ ان کے لیے مخصوص کر دیا۔ اسی میں دن رات حضرت مریم رہتی تھیں۔ جب حضرت زکریا علیہ السلام ان سے ملنے آتے تو دیکھتے تھے کہ ہر قسم کے میوے ان کے پاس رکھے ہوئے ہیں۔ حضرت زکریا علیہ السلام کو بڑی حیرت ہوتی تھی۔ ایک دن حضرت زکریا علیہ السلام نے حضرت مریم سے کہا، اے مریم، یہ میوے تمہارے پاس کہاں سے آتے ہیں؟ کون دے جاتا ہے؟ حضرت مریم نے کہا، یہ اللہ تعالیٰ کی عنایت ہے، وہ مجھے عطا کرتا ہے۔ یہ میوے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتے ہیں، وہ بڑی قدرت والا ہے، جس کو چاہتا ہے بے حساب رزق عطا فرماتا ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام خدا تعالیٰ کے سچے پیغمبر اور بنی اسرائیل کے بڑے جلیل القدر نبی تھے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کے کوئی اولاد نہ تھی، وہ خود بھی بوڑھے ہو گئے تھے اور ان کی بیوی بھی۔ حضرت زکریا علیہ السلام کو اکثر اولاد کی خواہش ہوتی تھی، مگر اب جو حضرت مریم کے پاس بے موسم کے میوے دیکھے تو ایک جوش پیدا ہوا کہ خدا کی اتنی بڑی قدرت، وہ ایسا قادر، اور میں اب تک اولاد سے محروم ہوں۔ اسی خیال کے آتے ہی حضرت زکریا علیہ السلام نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور یہ دعا کی، ترجمہ، اے میرے رب، مجھ کو اپنی جانب سے ایک پاکیزہ لڑکا عنایت فرما، بے شک تو دعا کا سننے والا ہے۔ اے اللہ تعالی، اے میرے پروردگار،
اگرچہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں، میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں، میرے بال سفید ہو گئے، لیکن تو بڑی قدرت والا ہے، تجھے کچھ مشکل نہیں۔ مجھے امید ہے کہ تو میری پکار ضرور سنے گا، اس لیے کہ میں تجھے پکار کر بھی خالی نہیں پلٹا، کبھی محروم واپس نہیں ہوا۔ ترجمہ: اے اللہ، تو مجھے اکیلا نہ چھوڑ، تو سب سے بہتر وارث ہے۔ اے میرے رب، مجھے اپنے مرنے کے بعد اپنے بھائی اور کنبے والوں سے ڈر ہے، تو مجھ کو اپنی طرف سے ایک لڑکا عطا فرما جو میرا اور آل یعقوب علیہ السلام کا وارث ہو۔ اے میرے پروردگار، وہ لڑکا ایسا ہو جس کو تو پسند کرے اور راضی ہو۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی۔ اللہ تعالیٰ یوں ہی اپنے نیک بندوں کی دعائیں قبول فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اے زکریا، ہم تجھ کو ایک لڑکے کی بشارت دیتے ہیں جس کا نام یحییٰ ہوگا۔ اے زکریا، یہ نام تیرے ہی لڑکے کے لیے مخصوص تھا، اس سے پہلے کوئی لڑکا اس نام کا نہیں ہوا۔ یہ لڑکا نیک ہوگا، اس کو نبوت ملے گی اور اپنی قوم کا سردار ہوگا۔ یہ لڑکا میرے ایک حکم کی گواہی بھی دے گا۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے خدا کی قدرت دیکھ کر دعا کی تھی، اور اب جب بشارت ملی تو حیرت میں آ گئے کہ میں بوڑھا ہو گیا اور میری بیوی مریض، لڑکا کیسے ہوگا؟ کیا میں جوان ہوں گا؟ کیا میں دوسری بیوی کروں گا، اس سے اولاد ہوگی؟ یا اسی بیوی کو اللہ تعالیٰ صحت دے گا؟ کیا ہوگا؟ کس طرح اولاد ہوگی؟ کہنے لگے: اے اللہ، میرے لڑکا کیسے ہوگا؟ میں بوڑھا ہو گیا اور میری بیوی مریض ہے، آج تک تو کوئی لڑکا ہوا نہیں، اب کیسے ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اے زکریا، تیرے رب کے لیے کچھ مشکل نہیں، تمہیں بھی تو ہم ہی نے پیدا کیا، ایسے وقت میں پیدا کیا جب تک کچھ بھی نہ تھے۔ اب تمہارا لڑکا پیدا کرنا کیا ہمارے لیے مشکل ہے؟ ہمیں سب آسان ہے، ہم ہر چیز پر قادر ہیں۔ حضرت زکریا نے کہا: اے پروردگار، مجھ کو کوئی نشانی ایسی دکھا دے جس سے مجھے لڑکا ہونے کا یقین ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: تم اچھے بھلے ہونے کے باوجود 3 دن رات کسی سے نہ بول سکو گے، اشاروں سے گفتگو کرو گے، بس یہی نشانی ہے۔ اب جو حضرت زکریا علیہ السلام باہر نکلے تو بالکل بات نہ کر سکے، اشاروں میں لوگوں کو سمجھایا کہ اللہ کو کثرت سے یاد کرو اور صبح سے شام تک اس کی پاکی بیان کرتے رہو۔ الف لام میم محمد این علی۔ اگر آپ کو ہمارے چینل کا کنٹینٹ پسند آیا، پلیز سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے اور شیئر کیجیے۔ الف لام میم محمد این علی۔